اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرانے جا رہے ہیں جو بظاہری بصارت سے تو محروم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بے بہا صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو کہ ایک شاعر بھی ہیں، نعت، منقبت اور غزل کے علاوہ مزاحیہ کلام بھی لکھتے ہیں۔ ان کا نام شمس المتین ہے اور ایک بہترین مزاحیہ فنکار ہیں۔ جناب شمس المتین ہمارے والد محمد جاوید شاہین کے ایک اچھے دوست ہیں اور ہمارے والد کے ساتھ مل کر ضلع نگر کی شادی بیاہ میں بہت سارے مزاحیہ پروگرام کر چکے ہیں۔ تو شاعری اور مزاحیہ فنکاری کے علاوہ جناب شمس المتین معذور افراد کے حقوق کے حصول کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور نگر ڈسیبلٹی فورم کے نام سے ایک تنظیم چلا رہے ہیں۔ ان سے ملاقات کرانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو غور سے دیکھیے، لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل جاوید شاہین کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ چلے آئیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور چند سوالات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بیٹا، وعلیکم السلام۔ تو ہم آپ سے سب سے پہلے آپ کے مزاحیہ فن کے بارے میں جاننا چاہیں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مزاحیہ فنکاری کب سے شروع کی؟ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ تو میں یہ ایک خداداد صلاحیت ہے، بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ تو میں بیسک نوحے، نعت، حمد، منقبت وغیرہ لکھتا ہوں میں بہت پہلے سے، اور ساتھ ساتھ نظم، جو ہمارے خاص طور پر ہمارے سکولوں میں پیرنٹس ڈے ہوتا ہے، یا یوم والدین، یا تقسیم انعامات، یا رزلٹ ڈے، یا پاکستان ڈے، کوئی بھی ایسا دن ہو، اس حوالے سے عموماً ہماری بچیاں اور بچے سب پرائیویٹ سکول ہو یا گورنمنٹ سکول ہو، جو بھی ہو، میں اس علاقے میں نگر میں خاص طور پر شین بھر میں تمام طلباء طالبات کے لیے نظم لکھ کے دیتا ہوں۔ تو باقی مزاحیہ پروگرام جو ہے وہ میں نے اس نگر کا خوبصورت کلچر کو دیکھ کر متاثر ہوا، جو کہ شادی بیاہ میں ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی مزاحیہ پروگرام بھی کریں۔ تو میں نے اپنے پڑوسی کے یہاں ایک شادی میں نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد لوگوں کی طرف سے بڑی پذیرائی ملی، حوصلہ افزائی ہوئی۔ تو اس کے بعد میرا پروگرام جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ بہترین علاقے کے باصلاحیت لوگ موجود تھے، تو ان سب کو ملا کے ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی، جس میں علی رضا شمشمبک، محمد علی حسن، محمد رضا، غلام حسین چھلتی، اور خود آپ کا والد جاوید شاہین صاحب، تو دیگر اچھے ہمارے دوست مل کر ایک بہترین ڈرامہ ٹیم ہم نے بنایا۔ تو نہ صرف ضلع نگر بلکہ تمام ڈسٹرکٹ میں، گلگت میں بھی، دیگر اضلاع میں بھی شادی بیاہ میں ہمیں پروگرام کے لیے بلایا جاتا ہے خصوصی، اور ہمارے پروگرام سے لوگ خوب محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو آپ بتانا چاہیں گے کہ جب آپ مزاحیہ فنکاری کرتے ہیں تو سننے والوں کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں؟ سننے والوں کے تاثرات اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے مخیر دوست ہیں یہاں، شعر و شاعری کو سمجھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم کرتے ہیں طنز و مزاح۔ تو پوری ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کے ذات پر، کسی قومیت پر ہم طنز نہ کریں، لیکن جو معاشرے میں خرابیاں ہیں ان کو ہم باقاعدہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فن کے ذریعے سے۔ تو اس لیے بہرحال بہت باشعور، پڑھے لکھے اور خاص طور پر علماء کرام بھی ہمارے اس پروگرام کو سراہتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام صرف مزاحیہ نہیں، اس کے اندر ایک بڑا پیغام بھی ہوتا ہے معاشرے کے لیے۔ تو اس بات سے ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم آپ سے نگر ڈسیبلٹی فارم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نگر ڈسیبلٹی فارم کی ضرورت کیوں محسوس کی، اور اب تک آپ معذور افراد کے لیے کیا کیا کام کرتے آئے ہیں؟ جی بیٹا، بہت شکریہ، بہت انتہائی اہم سوال کی طرف آپ نے توجہ مبذول کرایا۔ تو نگر ڈسیبلٹی فارم کو رجسٹر کرنے کی ضرورت میں نے اس وقت محسوس کی، اس سے پہلے معذور افراد کا کوئی جان پہچان یا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو ہم نے گلگت بلتستان سطح پہ ایک تنظیم رجسٹر کی، تو سب نے مل کر، جی بی کے انتہائی قابل ترین پڑھے لکھے ہمارے اسپیشل دوست مل کر ہم نے معذور افراد کے حقوق کے لیے جد و جہد کا باقاعدہ آغاز کیا۔
वहाँ से हमने ये फैसला किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक एक इदारा रजिस्टर हो जो माजूर अफराद के लिए काम करे। तो 2015 में मैंने नगर डिसेबिलिटी फोरम के नाम से इस तंजीम को रजिस्टर किया और उस तंजीम को रजिस्टर करने के बाद आज तक माशाल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, करम नवाजिश है। तो तकरीबन 20 से 25 ऐसे माजूर अफराद जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत थी, हमने व्हील चेयर देने में कामयाब हो गए हैं अल्लाह की मदद से। और उसके अलावा एक 15 अक्टूबर के हवाले से एक डे होता है जिसको यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी कहते हैं, वाइट कैन डे के हवाले से। तो हमने उस प्रोग्राम को भी इसी जगह में ही सेलिब्रेट किया 1-2 दफ़ा, जिसमें काफ़ी हमारे नाबीना दोस्तों को सफ़ेद छड़ियों से हमने वाइट कैन से हमने नवाजा है। तो उसके अलावा कुछ ऐसे माजूर अफराद हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे जिनको सर्टिफिकेट का कुछ पता ही नहीं था। हालांकि पाकिस्तान में माजूर अफराद के लिए NCRDP के नाम से एक सर्टिफिकेट होता है जो उसकी पहचान है, उसी हिसाब से उनका ID कार्ड भी बनाया जाता है। तो हमने कोशिश करके बहुत सारे माजूर अफराद को हमने डिस्ट्रिक्ट DHQ से सोशल वेलफेयर से हमने सर्टिफिकेट दिलाने के लिए हमने अपना किरदार अदा किया है। ख़ास तौर पर इस साल जो कोरोना के वजह से काफ़ी लोग मुतासिर थे, जहां आम लोग मुतासिर थे वहां माजूर अफराद इससे भी ज़्यादा मुतासिर थे। तो अपनी मदद आप हमने कोशिश करके पूरा इस नगर के आखिरी गांव हिस पर से लेकर यहाँ छलत तक 970 माजूर अफराद को हमने अपने हाथ से राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, जो पाक फौज की जानिब से हमें जो राशन मिल रहा था। और उसके अलावा CM टास्क फोर्स के जो हमारे साजिद मीर साहब है, हमारे फोकल पर्सन अमजद नदीम साहब है, दीगर मुखैर दोस्त जो भी माजूर अफराद के लिए कोई तोहफा तहाइफ पहुँचाते थे वो हमने NDF यानी नगर डिसेबल फोरम के थ्रू हमने तमाम माजूर के घरों तक आसानी पहुँचा दिया है। और अब सबसे बड़ा हमारा मंसूबा, हमारा प्लान ये है कि माजूर अफराद के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनपढ़ का दफ्तर नहीं, जिसका कोई इदारा ही नहीं होता, उसकी पहचान नहीं होती है। एक मुखैर DC साहब है हमारे शाहरुख चीमा साहब, जिसने हमारे साथ वादा किया है कि हम आपके लिए एक बड़ा बिल्डिंग भी बना के देंगे दफ्तर की शक्ल में। तो ज़मीन का जो मसला है वो हमारा अंजुमन हुसैनिया नगर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन मुखैर इदारों का कि उन लोगों ने वादा किया है कम से कम 1 कनाल ज़मीन देने का। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस स्कीम पर भी अमल दरामद होगा। तो आपको इस तंजीम को चलाने में क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं? खैर, मुश्किल के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। जब इंसान मुश्किलों से मुकाबला नहीं करता है वो काम कर ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है कि इंसान को टाइम देना, वक्त। उसके अलावा माली मुश्किलात होते हैं जो कि सबसे अहम मुश्किलात में है। हमने अल्लाह के फजल करम से आज तक जो कुछ भी किया है, जिसमें मुखैर हजरात के अलावा अपनी मदद आप, हमें यह नहीं कहना चाहिए लेकिन अपनी मदद आप जो हमारी बसात में है, हैसियत में है, उस हिसाब से हमने तंजीम रजिस्टर कराने से आज तक छोटे मोटे काम, जहां मीटिंग के लिए जाना हो, तो जो भी ऐसी एक्टिविटी हो जिसके लिए हम अपना जानी भी खर्च करके बाकायदा आज तक हम चला रहे हैं। तो आप तमाम सिविल सोसाइटी, इंतज़ामिया और मुखैर इदारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सिविल सोसाइटी, मुखैर इदारे और इंतज़ामिया, ख़ास तौर पर मेरा इंतज़ामिया से मेरी ये गुजारिश होगी कि दुनिया में सबसे कमज़ोर तरीन जो लोग होते हैं वो माजूर अफराद होते हैं। उनका जो कोटा है पहले 2% था, माशाल्लाह अभी 3% हो गया है। उसके ऊपर सही मानों में अमल दरामद किया जाए। और जो माजूर अफराद के नाम पर आजकल NCP माजूर भी बन रहे हैं, सर्टिफिकेट बना के हमारा कोटे पर, हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कई ऐसे अफराद मौजूद हैं जो हमारा कोटे पर बराजमान है। तो इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश होगी कि सही तरीके से जो भी माजूर अफराद हैं मेरिट के बुनियाद पर उनको रोज़गार देने के लिए मौके फराहम करें। और जो माजूरों के नाम पर जो बराजमान है, जो कब्ज़ा जमाए बैठे हैं, उनको बाकायदा वेरिफिकेशन करके जो असल माजूर है उनको उनका हक दिलाया जाए। और उसके अलावा हमारे इतने माजूर अफराद हैं जो पढ़ने के काबिल तरीन भी है, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन तालीमी इदारे नहीं होने की वजह से हमारे माजूर अफराद घरों में बेचारे बेबस है।
تو گلگت میں ایک ہی اسپیشل ایجوکیشن کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ ہے جس کا ہاسٹل میں بھی ماشاءاللہ نیب کا قبضہ ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ یا تو ہر ضلع میں تعلیم کے لیے بنیادی سہولیات میسر کیا جائے یا کم سے کم جو گلگت کے اندر تعلیمی ادارہ ہے اس میں ہر ڈسٹرکٹ سے جا کے پڑھنے کے لیے ہاسٹل جو ہے فل4 نیب سے خالی کرایا جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بچوں کا مستقبل جو ہے روشن ہوگا. باقی سول سوسائٹی سے میری گزارش یہ ہے کہ آج بھی ہمارے لوگوں میں شعور کی تھوڑی کمی ہے. ان کو شعور کی ضرورت ہے کیونکہ معذور افراد بھی معاشرے کا وہ فرد ہے جو ایک نارمل بندہ ہوتا ہے. ان کے برابر کے حقوق ہے. لیکن سب سے پہلی سیڑھی جو معذور افراد کے لیے مشکلات کی شروع ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے. گھر کے والدین جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک معذور بچہ اور ایک نارمل بچے میں آج بھی فرق رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل معذور افراد کے ساتھ ظلم ہے. بلکہ نارمل بندہ کسی طرح بھی اپنا روزگار چلا سکتا ہے. لیکن ایک معذور جس کے لیے بنیادی ٹول تعلیم ہے ان کو تعلیم دینے کے لیے چاہے جہاں بھی جانا ہو کوشش کر کے جو معذور بچے ہیں ان کو تعلیم کے زیور سے نوازے تاکہ ان کا مستقبل روشن ہوگا. تو ساتھ ساتھ نہ چھپائیں, اپنے معذوروں کو نہ چھپائیں. ہمارے علاقے میں ایک ایسا بڑا ایشو بھی ہے کہ جیسا کہ شادی بیاہ میں یا بڑا پروگرام ہوتا ہے, دور دراز سے مہمان آتے تو کہتے ہیں یار یہ معذور ہے اس کو گھر میں رہنے دو, باہر نہیں نکالو, مہمانوں کے سامنے شرم آتی ہے. یہ چیز انتہائی ظلم ہے, عرب جہالت کی طرح ہے. تو اس لیے آج کل دنیا گلوبل ہو گیا ہے, تو اس جہالت سے باہر نکل کر معذور افراد کے صحیح معنوں میں ان کے حقوق دے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا کوئی بھی ایک شعر سنا دیں. تو شعر بہرحال اشعار بہت ہے, صرف 2 الفاظ میں آپ کی خدمت میں سناؤں گا. تو یہ امتحان خدا ہے کوئی سزا تو نہیں, یہ امتحان خدا ہے کوئی سزا تو نہیں, سمجھتے ہیں ہمیں مجبور تجھے کیا معلوم, نہیں اس میں اپنا قصور تجھے کیا معلوم, کتنا دکھ سہتے ہیں معذور تجھے کیا معلوم. معذور افراد کی دنیا میں مثالیں دیکھو, علم و ہنر سے نہیں دور تجھے کیا معلوم. بہت خوب. تو جناب شمس المتین صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے مشکلات کے باوجود معذور افراد کے حقوق کے حصول کا بیڑا اٹھایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و سلامتی دے اور اپنے مشن میں کامیاب کرے. اللہ حافظ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے بہترین شاعر اور مزاحیہ فنکار شمس المتین. ان معذور افراد کا واحد آسرا جو دن رات ضلع نگر کے گاؤں پہنچ کر معذور افراد کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو اس مشن میں آگے بڑھانے میں ان کی مدد کریں. تو ان کے بھی اپنے کچھ حقوق ہیں, لہٰذا آپ ان کے ساتھ مکمل تعاون کیجیے تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. تو ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل جاوید شاہین کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اپنے بہترین دوست شایان علی اور شازین علی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.